من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعائلہ حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها خيرا يا محمد وآل محمد وآل بلند السلام صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے زبان آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ آباد آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت بے شمار صلوات ایسی پڑھیے کہ سیدہ مزید رسول جو صلی اللہ اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين والشهادة خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند دعا ہے باقیان کی سفید راتری میں ہدایت اپنے بارگاہ میں قبول منظور آمین سارے کا جتنے صاحبان بلاوت ہے سب کے عذاب میں موجود ہے یا جو مزید آنے کا ارادہ کرتے سیدہ جلال قدم پہ اجر رسول جتنی دعائیں شریف کے ذریعے لگی ہیں سب دل بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت الہی آمین صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید لشکر جنت ہو جائے آغاز مجلس ہے اور میں اسے اعتماد اور اس یقین پہ کھڑا ہوا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموعوں کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے پھول نگر والوں اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا کیا بات ہے امام حسین کو سلام تہ دل سے شکر گزار یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا مجلس ہو جاتی ہے شرط یہ ہے معرفت دونوں والے محمد کے لیے کیا بات ہے ثابت نہیں ہونے والے پہلے فکر بھی ثابت نہیں ہونے اور یہ لے کر پھول نگر والوں اللہ تمہاری جھولیوں میں محبت آل محمد کے پھول اتارے ہمارے شہر کا نام بڑا خوبصورت ہے پھول نگر پھول نگر کے رہنے والوں سے محبت سے بات کرنی چاہیے نفرت نہیں پھیلانی چاہیے امام حسین آپ کو سلامت رکھے اور یہ ذکر وقت کی قید میں بھی مقید نہیں ہو سکتا صدر جانے اور حسین کی ماں جانے وقت ان کے ذکر کو قید کر سکتا ہے جو وقت کے بعد بنے خوبصورت چہرے چار ایسے جو ابھی تک ہاتھ نہیں بلند کر سکے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے رفیق سفر ہو کے آل محمد کی بارگاہ میں زندہ ریز ہو جائیں ان کا ذکر وقت کیسے قید کر سکتا ہے ابھی آدم کی تخلیق کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ تھے امام حسین کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جاتے بھائی وہاں جو بیٹھنا ہے گھر سے آپ ہی گئے ہو باہر کھڑے ہو دروازے پہ بیٹھے تھوڑا سا اگر آگے آ جاؤ تو میں جس کی زینت اور بڑھ جائے گی اللہ تمہیں اشارے دلائے کرے گی میں زحمت کی معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے
اور گھر سے ملائے. کربلا کا تبرک ہے اب تمہاری نسلوں کی امانت ہے. تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ جملہ مجھے بتایا گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس رویش اجراف میں لے کے آنا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے. ہو ہی نہیں سکتا بندہ علی والا اور سطر زمین پہ چلی جائے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی بات ایک ہاتھ کی بجے بسم اللہ دور بیٹھے پر میرے دل میں رہتے ہیں. اللہ کو اشارے میں آئے کیا کہیں وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے. ابھی ڈرائنگ روم میں بھائی جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہی باتیں ہو رہی تھی اور میں ذمہ داری اپنے مقصد کی ادا کر رہا ہوں. بندے اعتراض کرتے ہیں ولایت نہیں پڑھنے والے جا کے ممبر سے توحید بیان نہیں کرتے. اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آؤ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے. وہ اللہ جسے پانچ تن سجدہ کرے. تیرے میرے سجدوں سے وہ مشغول بنتا ہی نہیں. اس کی الوہیت ثابت ہی اس وقت ہوتی ہے جب کائنات ان کے آگے جھکی ہو، یہ اس کے آگے جھکے. ہاں امام حسین آپ کو سلام ہے. اللہ تو میری سارے ولایت کرے. یہ خوبصورت چہرے کو میری کمزوری ہے. آپ جی امام حسین کی یلدا جی سیدہ امام حسین آپ کو سارے سلام پائے. قبلہ یہ آپ جیسے بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے. ہمارا تو کوئی کمال نہیں. مہربانوں نے جو تربیت فرمائی ہے وہی ممبر سے پڑھیں. امام حسین آپ کو سارے ملائے. جتنے فضائل بھی علی کے پڑھ لو، جتنے فضائل، بلکہ میرے مولا کا فرمان ہے وہ کچھ تم کہہ ہی نہیں سکتے جو میں ہوں. لیکن ایک تصور کو صداقت کا رکھنا ضروری ہے. اللہ رسول ہے، علی ساجد ہے، اللہ معبود ہے، علی عابد ہے. اس کے بعد جو کہو پھر وہ میرے ذہن کی رسائی ہوگی، علی نہیں ہوگا. صدر ٹیم میں سب سے بزرگی امام حسین آپ کو سلام کرتے ہیں. اور میری خوش قسمتی ہے بھائی آج تک میں جہاں بھی آتا ہوں سپیکر والے بھی مومن ہی ملتے ہیں. امام حسین آپ کی جوانی کا بہترین سپیکر چلا رہے ہیں. شکر گزار. کچھ مہینے پہلے بس بے ساختہ بات شروع ہو گئی ہے. عابد بھائی کچھ مہینے پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا. وہ سارے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. بالکل مطمئن ہو کے سننا ہے. مجھے پتہ ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس علاقے میں کھڑا ہوں، کس پیپر پہ کھڑا ہوں، کس مجمع میں نے کون سی بات کرنی ہے. ذمہ دار کہاں سے تعلق رکھتا ہوں، ذمہ داری والی بات کروں گا. پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا جس کی دو شکیں بڑی خطرناک تھیں. ایک تو یہ تھی کہ سب کو رضی اللہ مانو. بولو یار، بولنے سے عبادت بھی امام حسین آپ کی سانسوں کو کربلا کی آب و ہوا سے وطن فرمائے. اللہ تمہیں اظہار ولایت کرے. دو شکیں بڑی خطرناک تھیں. ایک تو یہ کہ سب کو رضی اللہ مانو. میں ممبر شبیر کی بلندی کا سہارا لیتے ہوئے اس سے بلندی کائنات میں ممکن نہیں جو ممبر شبیر سے بلند ہو جائے. امام حسین آپ کو سلام ہو. بشرطِ زندگی انشاءاللہ 6 سفر کا 7 سفر لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ زندہ رہے تو ضرور حاضر ہوگی. سب کو رضی اللہ مانو. ممبر شبیر کی بلندی سے سپیکر کا سہارا لے کے اتنے عظیم شعروں کی موجودگی میں علن اعلان کہنے جا رہا ہوں، نہیں مانتے ہم سب کو رضی اللہ. ہاں میں علن اعلان ذمہ داری سے بیان کہہ رہا ہوں. بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. کسی نے
بعد میں حوالہ مانگنا ہو تو میرے بھائی کو کوئی بندہ پریشان نہ کرے، ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ نہیں مانتے ہم سب کو رضی اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جنہیں رضی اللہ منوانے پہ خدا ہے وہ ایک رات بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ تو جنہیں رضی اللہ منوانے پہ تلا ہو جائے وہ ایک رات بستر پہ سو جائے تو اللہ کو رضائیں دینا پڑتی ہیں۔ مجھے ایک بات تو علی نے سو کے رضائیں دی، بولو تلوار چلا کے تو نہیں دی، گھوڑے دوڑا کے تو نہیں دی، نماز پڑھ کے تو نہیں دی، سو کے رضائیں دی۔ اچھا نیند ابو ذر بھائی اتنی بے قیمت شے ہے، اب مجھے سرفراز صاحب یہ تو کال کریں کہ بھائی ہمارے یہاں مجلس ہے، آپ فلاں وقت پہ فلاں ڈیٹ پہ آ جائیں، اتنی ہم نے پیش کریں کہ یہ آپ کا ٹائم ہے، آپ آ کے دیکھتے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے فون کریں بھائی جان آئیں 2 گھنٹے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سو جائیں، آئے امام حسین جو آپ اللہ کے کسی کے والے محمد بات سمجھا کے کرنی چاہیے، ہاں یہ کبھی ہو سکتا ہے بھائی جان کہ آپ مجھے فون کریں نہیں بھائی گاڑی نکالو اور بیٹھو اس میں اور ڈرائیور بھی لو اور صاف بھی سارا ساتھ لو اور 4-5 بندے بھر کے لے آؤ اور ڈرائیو روم میں بیٹھ لگا ہوا ہے 2 گھنٹے سونا ہے بس، کتنے پیسے دیں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے میں آپ کی بات کو بڑی کرتے ہوئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرا پاک مولا ایک ہی رات سویا ہے اپنی پوری زندگی میں، ورنہ مولا نے وعدہ کہا ہے کہ تو گواہ رہنا کہ نہ تجھے علی کو سوتے دیکھا ہے، میں نے تجھے ڈوبتے بھی دیکھا ہے، طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، اور ایک ہی رات میرا مولا سویا ہے، سویا پھر ایسے ہے تلوار کے سائے میں کہ اسے کہنا پڑا نبی ازل کو کہ میری رضا ہوگا، اے میرے ولی آج سے تو وارث ہے۔ شب ہجرت محمد کے وسیع سے یہ کہا حق نے، اللہ تمہیں سلامت کرے، شب ہجرت محمد کے وسیع سے یہ کہا حق نے، میرے اوصاف کے مظہر میری تمجید بچ جائے۔ آئے آئے جو وہاں کی بہت سے آل محمد کی تربیت لے رہے ہیں، اس لیے کہا تمہیں حسان ولایت رکھے، میرے اوصاف کے مظہر میری تمجید بچ جائے۔ ایک بندہ نہ بولے میری ذات کی کفایت نہیں، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، احسان ہوئے ہیں، جس نے سلام کرنا اس سے علی کو سلام کرنا ہے۔ اللہ تمہیں حسان ولایت میں رکھے۔ شب ہجرت محمد کے وسیع سے یہ کہا حق نے، میرے اوصاف کے مظہر میری تمجید بچ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے سونا نہیں آتا، تیری حاجت نہیں سونا۔ تیری حاجت نہیں سونا، مگر ایک رات سو جا کے میری توحید بچ جائے۔ آئے 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 امام حسین کو بھی سلام مگر ایک رات سو جا کے میری توحید بچ جائے۔ اچھا جی، جو ایک آپ بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی رضا خرید لیں۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا نیند پہ، یعنی نیند اتنی بے قیمت شے ہے، کوئی قیمت ہی نہیں دینے کو تیار اس کی۔ اب میں سمجھتا ہوں جس کی بے قیمت شے کی قیمت اللہ کی رضا ہو۔ آئے آئے فتح تو یہ بھی میرے ساتھ سے گزر گئی۔ امام حسین کو میں سلام جس کی بے قیمت جس کی بے قیمت شے کی قیمت اللہ کی رضا ہو، اللہ جانے وہ سجدہ کرتا ہوگا تو کیا ہوگا۔ اللہ تمہیں حسان ولایت دے۔
اس سے بھی سرفراز علی خطرناک ہے. وہ کیا کیا چلا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر ہیں. بولو میرا گھر ہے، میں انتظار نہیں بنوانی. جتنے بندے بیٹھے ہونا تو میں توڑ کے آؤں گا، دیر بھی کوئی نہیں. ہاں بندہ علی والا ہو، سانس لیتا ہو، بڑی سے شبیر میں آواز بچا کے گھر لے جائے، میں مان ہی نہیں سکتا. اور میں پھر اللہ کے نام کہنے جا رہا ہوں، نہیں کرتے ہم سب کا احترام. نہیں کرتے ہم سب کا احترام. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. آج ناظرین ممبر صاحب سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہاتھ نیچے رہے گا تو لاہور تک کو لے کے جاؤں گا. یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. تلوار آیتوں کی صدا بے نیام ہے. گھر محفل نبی میں سبھی لوگ ٹھیک تھے، بدلا منافقون میں فرقے کا نام ہے. سورہ منافقون دیکھنے میں آئی ہے. کیا بات ہے؟ آئے آئے اللہ تمہیں سلامت. گھر محفل نبی میں سبھی لوگ ٹھیک تھے، بدلا منافقون میں فرقے کا نام ہے. سورہ منافقون پھر تیرے لیے کھلی ہے. منافقون کو بچائے گا اور بھی ان کی صفت میں استعمال کیا رہتے ہیں. امام حسین کو سلامت رہے. اچھا جی، رسول نے علی کو بستر پر سلا دیا. اتنا پیارا سنا ہے تو دو جملے اسی کے گرد آپ کو سنا کے میں جاؤں آپ محبت کا جو سرفراز علی تقاضا ہوتا ہے نا بھائی، محبت کا تقاضا وہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو بچایا جائے. اتنا دقیق اور سیرت مجمع چل جاتے ہیں. محبت کا تقاضا بھائی یہ ہے کہ محبوب ہے. آپ دنیا بھی محبت دے گا، ہر محب کی یہ کوشش ہوتی ہے میرا محبوب بچے، اس کے حصے کی مصیبتیں میں جیوں. یا رسول اللہ آپ ہمیں محبت کا درس دیتے ہیں، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. خود نہیں کرتے. بولو نہیں یار بھائی جان، ہاتھ اٹھے گے تو ذرا میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، میرا مان بڑھ جائے گا. میں اپنے لوگوں میں پڑھوں رسول یا رسول اللہ بلکہ خدا کی قسم بات سامنے آگے بڑھے. کتاب کا نام نوٹ کرو، اسے ریکارڈ کر کے اتر رہے. کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، محمد کی خوشخبریاں علی کے شیعوں کے لیے. آئے آئے امام ملے بالکل نہیں گھبرانا. قریب خانے میں کتاب موجود ہے، جب چاہو نارمل حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہے. 11 بجے میں نے لاہور میں پڑھ لینا ہے، 12 بجے چھوڑوں گا، تقریباً 12:30 گھر پہنچ جاؤں گا. میرے پاس کوئی بندہ پریشان کرے ڈائریکٹ مجھے فون کرنا. کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں جو جھوٹے کی صدا ہو گئی. سید الانبیاء نے اپنے طیب زبان سے فرمایا تھا، میرے صحابیوں یاد رکھنا، اگر کوئی تم میں سے چاہے مجھ محمد کی طرح جیے، مجھ محمد کی طرح زندگی گزارے، مجھ مصطفیٰ کی طرح دنیا سے چلا جائے. بھائی پھر مجھے مجمع میں نے تو نہیں کہ اتنا قیمتی جملہ زمین میں چلا جائے گا. چاہتے جی سمجھ آ رہی ہے، دعا کرنی ہے. رسول فرمانے کوئی بندہ اگر چاہے مجھ محمد کی طرح زندگی جیے، مجھ محمد کی طرح دنیا سے چلا جائے. کیا رسول اللہ کیا کرے؟ نمازیں زیادہ پڑھے؟ فرمایا نہیں. روزے زیادہ رکھے؟ فرمایا نہیں. حج زیادہ کرے؟ فرمایا نہیں. کیا زکات زیادہ دے؟ فرمایا نہیں. مگر اس سے فرمایا؟ فرمایا نہیں. اب اللہ کرے زبان نہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے کچھ نہ کرے، صرف علی سے محبت کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام آئے ذکر علی 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 علی
رسول علی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ اتنی کرتے ہوں گے کہ جتنی اللہ کرتا ہے۔ رسول علی سے اتنی محبت کرتے ہوں گے جتنا اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ یہ عجیب محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا خود تلواروں کے سائے تلے سوتے ہیں، محبوب کو بچاتے، لیکن یہاں تو تقاضا ہی الٹ ہو گیا، خود جان بچا کے جا رہے ہیں، علی کو تلواروں تلے سلا کے جا رہے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے نا میں نے چلتے ہوئے ایک کام کیا۔ یا رسول اللہ کیا کیا تھا؟ سرکار کو سنا کے فرماتے ہیں چاروں طرف سے کفار مکہ نے میرے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اب میں دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے مکہ کے کافروں نے میرے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور میں نے چلتے ہوئے دہلیز تر سے ایک مٹھی تراب کی اٹھا کر کفار کی جانب پھینکی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو آپ اٹھاتا ہے کسی دروازے میں محتاج ہے، تراب کی مٹھی بھر کے دہلیز تر سے کافروں کی جانب پھینکی۔ اور ایک دلچسپی سے خالی بات نہیں ہوگی، بے ساختہ بولے تو تحفہ دے دیجیے۔ رسول کے ہاتھ کی اڑائی ہوئی مٹی کا کوئی ذرہ آپ بھائی کسی کافر کے وجود پہ گرا، کسی کی داڑھی پہ پڑا، کسی کے سر پہ گرا، کسی کی آنکھوں پہ، کسی کے گریبان پہ، کسی کی گردن پہ، عزت آل محمد کی قسم ہے رسول کے ہاتھ کی اڑائی ہوئی مٹی کا جو ذرہ جس کافر کے بدن پر پڑا، جنگ بدر میں ہر وہ بندہ علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹائم پاس کر دینا ہوتے مقدر یہ کام نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر وہ بندہ علی کے ہاتھوں جنگ بدر آیا مارا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ سوال میں رکھے گا محبوب کو تلواروں تلے سنا ہے، خود چلے رسول فرماتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھے کیا کیا تھا، تو رات پکڑ کے کافروں کی جانب پھینکی۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں جاہل کے جاہل رہے نا، بشر کے بشر رہے نا، کمزرف کے کمزرف رہے نا۔ سوچا تو ہوتا جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو بکر کا کیا ہے؟ ہائے ہائے امام حسین کو میں سلام، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اللہ تمہیں سلام۔ امام حسین کو سلام دے جو میرے شفیع پہ اللہ کا کائنات سے قیمتی ہوتا ہے۔ سیدہ آپ کی عزت بخشا دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ سر میں 1000 دفعہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کا مقابلہ رسول فرماتے ہیں جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہائے ہائے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام راشیوں سے کہاں ہے میرا باقی کدھر ہے؟ لاکر صاحب کی کدھر ہے؟ اچھا چلو کوئی نہیں، انتظام آپ کے لئے ہوگے، میزبان ہے مجھے بڑھائی گا۔ اچھا بیٹھے میں نیڑے آؤ نہ پہلے میں ممبر تک لوگ تک یاد نہیں ہوئی باہر نکل کے نہیں ہوتی تو جان ساتھ کو لیں آجو 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 سلمان کیا ہو تشریف لے آؤ برائے صلی امین کبیر کائنات بلند سے بلند سلام اللہ اتنا پیارا میرا نہیں سیدہ کلال اسے عزت بخش شرف میں مالک مزید رحمت فرمائے۔ خاتموں کی شب ہجرت، تالیہ موت کا پہلا، اردو ادب کا لطف لینے والوں کی فکر کروں ختموں کی شب ہجرت، تالیہ موت کا پہلا، علی مرضی پروردگار کو اختیار ولایت کے سمیت کو اٹھا۔ مکہ میں بھائیان ایک پہاڑ ہے، چلو ایک فکر اور سامنے آگے وہ بھی سن لو۔ دیہا ایمان ہے، کتابوں میں بھی پڑھا، ایمان بھی، عقل بھی ہے۔ علی بستر سے اٹھے، مصلی عبادت کیا ہے،
نکیڑا ہونا نا بھائی جان اس ڈالتے اللہ تمہیں اشارے ولایت دے دے. علی نے نماز فجر ادا ضرور کی. پانچ بندے بولے آتے تو سپرے بولے آتے. علی نے نماز فجر ادا ضرور کی لیکن زمانے اور میری سوچ میں فرق پڑا ہے. تو کہتا ہے علی نمازوں کا محتاج ہے, میں کہتا ہوں نماز فجر نے علی کے قدموں پہ سجدہ دیا. ہائے ہائے کیا بات ہے. امام حسین کو سلام, امام حسین آپ کو اشارہ ولایت دے. نماز فجر نے علی کے قدموں پہ سجدہ کیا. مکہ میں ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس. اللہ کرے میں نظم مل جائے جلدی آمین. مکہ میں ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس, بلند کامل پہاڑ ہے. ابو ذر بھائی یقیناً اکثریت جانتی ہوگی لیکن ناصر کو پیغام دینے کے لیے اسی پہاڑ کے مقدمے سید الانبیاء کی بھائیان بڑی ایک شورۂ آفاق مالکۃ الاعلیٰ حدیث موجود ہے. رسول فرمایا کرتے تھے جو بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے یہ سنا ہے آل محمد کے پرستاروں میں پڑھنے کا. میں نے بات شروع کی آپ نتیجے تک پہنچے. کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے, 2500 سال زندگی ہے, سوچا جا سکتا ہے, جیا نہیں جا سکتا. 2500 سال زندگی پائے اور وہ بندہ 1000 حج پاک یافتہ ننگے پہ اللہ کی گھر کے گھر. پھر وہی بندہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے 500 سال مسلسل عبادت میں گزار دے. پھر وہی بندہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومی کی عالم میں قتل کر دیا جائے. پھر وہی بندہ کوہ ابو قبیس کے قد جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے. رسول فرماتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بندہ جنت کو کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اگر دل میں علی نہیں ہے تو. امام حسین کو ولایت ایسے بھی بڑی جاتی ہے اور کیا ولایت علی ایسے بھی بڑی جاتی ہے. امام حسین کو ہی سارے ولایت وہ بندہ جنت کو کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اگر دل میں علی نہیں ہے. تو کوئی ابو قبیس کی چوٹی پہ میرے سردار چڑھے اور آواز سے کہا یا معاشر الناس, اے مکہ کے لوگوں, مجھے رسول اللہ کا حکم ملا ہے, میں تمہاری امانتیں جو بات کہوں گا حوالے کا ذمہ دار. من نوان کتاب کے فکر میں مجھے رسول اللہ کا حکم ملا ہے, میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں. جو بندہ دن کی روشنی سمجھ کے نا 14 طلب روشن ہو جائے. میں رسول اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں رسول کی جانب ہجرت کر کے جانے لگا ہوں. جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. آئے امام حسین آپ کو اشارے میں آیا کرتے ہیں جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. ہر کسی نے اعلان سنا لیکن جیسے ابن عباس نے سنا ویسے کسی نے سنا. اچھا ایک بات تاکہ بچوں پر کی بات ہو جائے. میں لاہور سے چلا, یہاں پورا میرا وجود آیا یا صرف چہرہ آیا؟ اچھا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میرا چہرہ لاہور رہ جائے اور میرا بدن آ جائے. یہ تو معصوم کی صفت ہے, یہ تو نہیں بشر. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بدن میرا رہ جائے اور چہرہ آ جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چہرہ رہ جائے اور بدن آ جائے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں جاؤں گا مکمل وجود کے ساتھ جاؤں گا. بس اس سے زیادہ بات آسان میں کر ہی نہیں سکتا. ابن عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا آپ نے ہجرت کرنی تھی کیا کیا کریں, دین کی روشنی میں جہاں تک چلے جاتے ہیں, امانتیں دینی تھی دے جاتے ہیں, لیکن مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے, یہ اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. بھائی پھر والوں ہم سکھاتے ہوتے تھے, میں روٹی کا سکھا دار تو میں رہے گی کہو تو چلتے ہیں ورنہ نہیں کا سن امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی جس بندے کی دشمنی ہو وہ تو چھپ چھپا کے بیان کرتا ہے. مولا زمانہ تیرا دشمن ہے, یہ اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. علی مسکرا کے فرماتے ابن عباس کہا تو نے بھی ٹھیک ہے لیکن ذرا وہ علی کا جواب سننا, حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کو آپ سے بھی مجبور کرنا لیکن آپ کو ہونا چاہیے.
فرماتے حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے وہی نور فدا بن کے رخ حق پر دمکتا ہے. علی فرماتے ہیں میں وجہ اللہ ہوں عالم میں کروں اعلان میں کیوں نہ بھلا چھپ کے زمانے سے کبھی اللہ بھی چلتا. اللہ بھی چلتا ہے. اچھا تین فاطمہوں کے محمل میں مولا نے تیار فرمایا. اللہ نے پہلے نہیں سنیا تو سماج میں بھی تو پڑھ کے جا رہا ہے. میں دساں والی بھی تو پڑھ کے جا رہا ہے. تو پھر انہوں نے بھی پوچھ رہا ہے کہ علامے فہامے اخواتے نے انہوں نے کیوں نہیں پڑھی. بھائی دو جمع دو چار ہونے چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ میری طرف چار ہوں اور ادھر پونے چار ہوں. یہ سب کے برابر ایک دا درجیاں ایک سلیمان ہی ہے جن کے متعلق سلیمان نے متعلق خدا بھی دوسرا کمبر میں کہا اگر اس کے بارے میں جانو تم اسے قتل کر درجے اپنے آپ. امام حسین آپ کو سلام کرتے پایا وقت تھوڑا رہ گیا واپس سے آتا ہے. چاہتا ہوں اپنے وقت کے اندر عبادت مکمل ہو جائے. تین فاطمہوں کے محمل میرے سرکار نے ضروری نہیں کہ ہر بات آپ والی ہو سن کے یاد کر کے جانا. گھر جا کے پیرنٹ سے جا کے ڈسکس کرنا. کالج یونیورسٹی میں بحث کرنی پڑے تو کر دینا. کم از کم یہ باتیں ضرور یاد رکھنا. تین فاطمہوں کے محمل تیار کروائے. اب یہ بچہ پوچھنے کا حال رکھتا ہے ظہیر بھائی تین فاطمہیں کون کون سی؟ تو میرے بچے میں بتاتا ہوں. پہلی فاطمہ بنت محمد, دوسری فاطمہ بنت حمزہ, تیسری فاطمہ بنت اسد. آپ اٹھاؤ نا. اس رنگ سے 17 سالی مسلمان کی دو تو مجھے تو سنتے آ رہے ہو. اس رنگ میں ہجرت چھٹیوں میں تے بے شک لوگ بدل کے بیٹھ جانا. ورنہ آل محمد کی عطا ہے میرا کوئی کمال نہیں. اتنا بولنا کہ کم از کم میرا دل راضی ہو جائے. تین فاطمہوں کے محمل میرے سردار نے تیار کیے. فاطمہ بنت محمد, فاطمہ بنت حمزہ, فاطمہ بنت اسد. تینوں شہزادیوں کے محمل تیار ہوئے. شہزادیاں اماری میں سوار ہوئی. علی نے مبارک ہاتھ میں پکڑی. دلدل معاشر خرام ساتھ تیار تھا لیکن علی سوار نہیں ہوئے. دلدل کی لجام بھی ہاتھ میں پکڑی, تلوار پہلو سے حمایت کی. پیدل چلنے لگا میرا امام. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. اللہ کا راز ہے. اسے پیدل چلنے میں بھی کوئی راز تو ہوگا نا. نہیں یہ بھی بات تھی. ایک اس سے آگے کی بات, اس سے آگے کو وہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجیے گا. امام حسین آپ کو سلام کے پیدل چلنے لگا میرا سردار. مکہ سے عابد بھائی باہر نکلے, وادی عتیق کے چٹیل میدان میں پہنچے. مکہ سے باہر وادی ہے, وادی عتیق. اچھا میدان میں پہنچے, سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا. ایک بات اور سن لو, جب علی مکہ سے چلے تھے اعلان کرے اللہ لعنت کرے اکرمہ ابن ابو جہل کا. اس کمبخت نے کمزر کمینے مرہون نے 18,000 کافروں کا لشکر اکٹھا کیا. 8 حلیف قبیلے بلائے, 18,000 کافروں کو اکٹھا کیا. اور تاریخ کے منوں آئیے فکرے ہیں کہ علی ہماری ناک رگڑ کے دن کی روشنی میں جا رہا ہے اور اگر مدینہ میں داخل بھی ہو گیا تو میں کالر سے پکڑ کے واپس لے آؤں. یہ فکر ذہن میں رکھنا, اس کا نتیجہ دوں گا میں, کالر سے پکڑ کے واپس لے آؤں. باقی عتیق میں میرے سردار پہنچے, سامنے ایک بکریاں چروانے والا چرواہا. علی نے اشارے سے بلایا. اب میں دیکھوں گا کہ کون سی ہے, کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا. علی فرماتے ہیں یہ میرا بھتیجا جانتا ہے, پیچھے آ رہا ہے 18,000 کافروں کا لشکر. امام حسین وہ میں بتا رہا ہوں کتنی قیمت کر سکتا ہوں. اس کے بھی کھڑے ہوگا تو جملے کی قیمت نہیں ہے. جو لوگ محبت سے کے ساتھ لے جاؤں, اسی کار میں تو آپ کو سیدہ کی بات میں بتاؤ سفارش پیش کروں گا تاکہ میری مجھے مزید عرفان کی خیال عطا کرے. میں ساری زندگی انہی علی والوں کی خدمت کرتا رہا ہوں. علی فرماتے ہیں میرا بھتیجا یاد کر لے, میرے خط و خال اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لے. پیچھے آ رہا ہے 18,000 کافروں کا لشکر. وہ تم سے میرے بارے پوچھیں گے, ان سے کہنا گھوڑا اس کے پاس تھا, تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے.
अरब के बदकार काफिर इकट्ठे हुए ना सरकार में जुमला जाकर साहब की मौजूदगी बदकार काफिर इकट्ठे हुए तो सरकार अमीर ने इनका के जुल्म का हाथ छुपाया क्या है बदबख्तो याद रखना अब वो मेरे साथ नहीं है जो मुझे रोकेगा तलवार कहनी थी ते सारे बदकार मामा ने बच गए सरकार ने कहा वो मेरे साथ नहीं है इमाम हुसैन ये 18,000 काफिरों को लश्कर आ रहे हैं तो उससे मेरे बारे में पूछें उन्हें कह देना घोड़ा पासा तुम्हारे इंतजार साल तक फिक्रे मेरे याद न रहे मैंने बीवी से ख्याल नहीं मांगी ये चमकते हुए चेहरे को मेरी कमजोरी है इमाम हुसैन आपको सलामत है पहले से जो गुजार सैयद आपको इशारे में घोड़ा उसके पास था तुम्हारे इंतजार पैदल जा बस ये बातें मैंने नोटी की कि आबादी अमीर से गर्दो गुबार होती काफिरों का लश्कर नमूदार हुआ तीनों शहजादियों के मेहमान अली ने पहाड़ी के दामन के साथ बिठा दिया सभी शब्बीर के इज्जत वाले बंदा हुसैन जिसे इज्जत है उसकी इज्जत करनी इमाम हुसैन आपको सलाम है तीनों शहजादियों के मेहमान पहाड़ी के दामन के साथ मेरे सरदार ने बिठा दिया और ये फिक्र ख़ुसूसन आपको दिया सारा बंदा पहले लोगों को सूट करेगा क्योंकि आपने एक जुमला कहा था उसके दिमाग में ये फिक्र समझ आया तीनों मेहमानों के जानू अली ने बांध दी इमाम हुसैन आपको सलाम सवारी के जानू कब बांधे जाते हैं इमाम हुसैन आपको सलामत रखे और 18,000 काफिरों के सामने अली ने तीनों मेहमानों के जानू बांध के बता दिया भागने वाला नहीं लड़ने आया इमाम हुसैन भागने नहीं आया लड़ने आया बस मेरे वाजिब काम तशरीफ ले आए ज्यादा सहमत न तो मुझे भी कहीं पहुंचना है और नतीजा तो हम आपकी दुआ के साथ करें अली ने तलवार को बेनियाम किया मैंने पहले कहा है इस रंग से हिजरत पहले सुनी हो बंदा रुख बदल के बैठ जाए कोई इतराज नहीं लेकिन कोई बंदा हक समझ के ना बोला फिर अली ने तलवार को सबसे पहले बेनियाम किया तकलीफ न करो तो सामने आ जाओ पड़ जाए तो उनकी आलम में सारे लोग इमाम हुसैन को वसाए तलवार को बेनियाम मेरे शहंशाह ने फरमाया घोड़े की लगाम में हाथ रखा एक पांव रकाब में रखा मैं बेउसादा करना नहीं होगा अपनी बड़ी के बाद छोटे लेवल के शहर के सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा मैं हवा के झोंके की तरफ गुजर जाऊंगा तलवार बेनियाम की लगाम में हाथ रखा पैर रकाब में रखा सवार होने का इरादा किया कि कुरान ने कुरान खत्म कर दिया आए इमाम हुसैन को मौसम क्या बात है यार क्या बात है यार अल्लाह तुम्हें रहती दुनिया का आबाद फरमाए क्या रूप परवर माहौल है पता नहीं किस नीयत से तुमने सफे हजार एहतराम किया है अल्लाह तुम्हें ये सारे विलायत रखे मैं तो सोच रहा था कि आवाज़ मजी से मैं थोड़ा अल्लाह जाने मैं पढ़ पाऊंगा लेकिन कमाल होगी इमाम हुसैन आपको भी सारे अच्छा रकाब में अगले पांव रखा सवार होने का इरादा किया ये है तस्वीर का एक अब आप सुनो आ जाओ ये है तस्वीर का एक रुख तस्वीर का दूसरा रुख कौन सा है मदीने शहर में अब्दुल्ला अंसारी के घर सहाबा के झुरमुट में मुस्तफा मौजूद है इमाम हुसैन दाग से भागने वाला बंदा ही आसमान में जो तो मैं करबला वाले की करीबी आवाज हम देखा हूं जो ताकत है यार मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में इसी मिंबर पे आपको बोलेगा जब सैयदा बिलाल ने जाकरी अदाई की है रसूल सहाबा के झुरमुट में ऐसे थे जैसे हाथियों में काबा होता है क्या बात है जुमला जाया ना जो वक्त बस में रहा
اچانک آپ سب کو اگنور کر کے آسمان میں اٹھا کے ہوا سے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیں، سوچنے میں مجبور تو ہو جاؤ نا، پوچھو کہ حسین کو خدا خیر کرے، مجلس حسین میں بیٹھ کر ہوا سے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ آسمان کی قیمت میں لے آؤ تو قیمت قبول نہیں کرتا، محبت سمجھ کے کھاتا والا اٹھانا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہی کچھ عبداللہ انصاری کے گھر ہوا۔ اچانک صحابہ سے رخ ہٹا کے رسول نے مکہ کی جانب دیکھا اور بازو بلند کر کے کہا مرحبا۔ کوئی بتاؤ کیا ہو گیا؟ دونوں بازو بلند کر کے کہا مرحبا 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 مرحبا۔ عابد بھائی صحابی یہ رہے چاچا پوچھنے میں مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ بیٹھے ہمارے درمیان ہیں، ہوا میں کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میں صرف بتاتا نہیں دکھاتا ہوں، آؤ دیکھو علی نے حملہ کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں جیو۔ سارا کلمہ راضی ہے بھائی، بس نتیجہ لو اور جو میں آپ کی دعا کے ساتھ رسول۔ رسول فرماتے میں بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا، آؤ دیکھو علی نے حملہ کر دیا۔ بس انہی جملوں پہ رسول پہنچے۔ اچھا ایک مثال دے دیں، کرکٹ میچ تو سب نے دیکھا ہے، کوئی کھیلتا کیوں ہوگا جو کر رہے ہو دوبارہ ختم ہو جانا تو صاحب کھیل رہے ہیں، ایک توہین ہے، ایک گناہ ہے۔ چلو چلو دیکھنے کی حد تک تو سارے برابر ہو نا، ابوذر بھائی دیکھتے تو ہیں نا کیا ہوتا ہے، میچ لگا ہوتا ہے پیچھے تبصرے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ امام حسین رحمۃ کے آزاد کشمیر سے لے کے کراچی تک سرفراز شاہ کی آپ کے اس بیٹے نے مجمع دھمال کھیلنے دے کے اس فکرے میں اب ان کی قوت پرواز کہاں تک ایک فکرہ مجھے بتایا تھا نا، تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، چوکا لگ گیا، چھکا لگ گیا، آؤٹ ہو گیا، کیچ ڈراپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سنگل وائڈ، یہ وہ، یہ پیچھے تبصرے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ انگلش میں اسے کمنٹری کہتے ہیں، اردو میں اسے تبصرہ کہتے ہیں۔ بس انہی جملوں پہ سید الانبیاء پہنچے، آؤ دیکھو علی نے حملہ کر دیا، فوراً جبریل نازل ہوئے، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہے تصویر تو دکھا کمنٹری میں کروں گا۔ بیٹھ جائے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں تاکہ ایک سے بھی برابر کی دعا لے سکیں۔ امام حسین آپ کو رسالے دلا کے رکھے، جبریل بتا کیسے لڑا میرا بھائی؟ یا رسول اللہ، خدا کی قسم پر ہوتے نہ میرے اختیار میں، سدرۃ المنتہا کی بلندی سے چھان کے یہ فکر میرے حوالے کرتا، پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا، اب جیسے تیرا مقدر اور میرا نصیب۔ رسول فرماتے کیسے لڑا میرا بھائی علی؟ جبریل بتانا میرے صحابیوں کو، جبریل آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ یہ علی نے تلوار کو بے نیام کر دیا، یہ علی نے رکابوں پہ زور دیا، یہ علی زین پہ کھڑے ہو گئے، یہ علی نے گھوڑا قافلوں کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ کچھ عجیب انداز سے علی کا گھوڑا دوڑتا ہے، دائیں دوڑتا ہے تو زمین دائیں گھوم جاتی ہے، ضرورت ہے تو چکر کے دکھاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام حسین نے بتایا میری مسلح بنا کے دکھایا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
کتنی عزت تھی نا. شام غریبہ اسی کے بیٹے کا کفن کوئی نہیں تھا. بس بھائی کا انتظار تھا, وہ آگے دو کے دو جملے آغاز مجلس ہے, اپنے لیے پڑھنے آتا تو جا چکا, اگلے دو جملے ان عزاداروں کے لیے جو کوئی شام سے آیا. یار کس خلوص سے کون سی تسبیح پڑھتے ہو, اتنا پیارا روحانیت کا منظر. اللہ تیرا کریا قبول فرمائے. جس علی کی اتنی عزت تھی نا, شام غریبہ بیٹے کا کفن کوئی نہیں تھا, بیٹی کی چادر کوئی نہیں تھی. بس تیری آنکھ تیار ہونی ہے, سنوں میں ہاتھ آگے, دو کے دو فکرے ممبر بھائی کے حوالے کو. مجھ سے بہت سینئر مسائل خان ہیں, جی بھر کے آپ کو مسائل سنائیں گے, میں صرف اپنی بات مکمل کروں. آل محمد کے گھر میں دو جنازے ہائے ضرور کرتے ہیں. آل محمد کے گھر میں دو جنازے ایسے گزرے ہیں, وہ رسال نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے, مجلس کے وارث موجود ہیں. ایک ہاتھ اور سینہ بھی تو خیرات سے خالی نہیں ہوتے. آپ سید ہے نا, سید نہیں ہوئے پھر کون ہوئے. دو جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے, وہ رسال نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا. یا سیدہ میرا قصہ قبول فرمانا. سوال کرو کون کون سے جنازے. پہلا جنازہ اس کا ہے جس کے لیے 12 امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلی ہوگا. مرحبا مرحبا مرحبا. پتہ نہیں کس کے پہلو کے خاک سجاد خون میں ٹھو. سن مجھ سے لوگ فرصت شام کے بیمار کو دینا. اللہ تیرا معلوم قبول فرمائے. اللہ کرے میں کہاں لے جا سکوں جہاں میری نگاہ ہے. اللہ تیرا معلوم قبول فرمائے. میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر, میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر, میرا سلام تیروں والے جنازے پر. رونے والوں پھر ایک ایسا فکرہ. میرے امام فرماتے کائنات میں زلزلہ آتا ہے. میرے امام رو رو کے کہتے میرا سلام اس غریب پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا. اللہ تیرا معلوم قبول فرمائے. پہلا جنازہ جسے وہ رسال نے بیٹھے ہوا سے کس سے باتیں کر رہے تھے. آسمان کی قیمت میں لے آنا تو قیمت قبول نہیں کرتا. محبت سمجھ کے خاتمہ میں اٹھانا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. یہی کچھ عبداللہ انصاری کے گھر ہوا. اچانک صحابہ سے رخ ہٹا کے رسول نے مکہ کی جانب دیکھا اور بازو بلند کر کے کہا مرحبا. کوئی تو پہنچا ہوگا یہاں. دونوں بازو بلند کر کے کہا مرحبا 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 مرحبا. آپ بھائی صحابی یہ نئے چاچا پوچھنے میں مجبور ہو گئے یا رسول اللہ بیٹھے ہمارے درمیان ہیں, ہوا میں کس سے باتیں ہو رہی ہیں. رسول آواز دے کے کہتے ہیں میں صرف بتاتا نہیں دکھاتا ہوں, آؤ دیکھو علی نے حملہ کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں جیو. بس انہی جملوں پہ رسول پہنچے. اچھا ایک مثال دے دیں. کرکٹ میچ کو سب نے دیکھا ہے. کوئی کھیلتا بھی ہوگا جو کر رہے ہو دوبارہ ختم ہو گیا تو صاحب کھیل رہے ہیں. یہ کوئی توہین ہے, کوئی گناہ ہے. چلو چلو دیکھنے کی حد تک تو سارے برابر ہو نا. اب ادھر بھائی دیکھتے تو ہے نا کیا ہوتا ہے. میچ لگا ہوتا ہے, پیچھے تبصرے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. امام حسین کو مسئلہ رکھے
کا اکثر خلاصہ کیا آپ کے اس بیٹے نے مجمع دھمال دینے دے کے اس فکرے میں اب ان کی قوت پرواز کہاں تھا کہ فکرہ مجھے بتایا تھا نا، تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، چوکا لگ گیا، چھکا لگ گیا، او ہو گیا، گیس ڈراپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سنگل وائڈ، یہ وہ، یہ پیچھے تبصرے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. انگلش میں اسے کمنٹری کہتے ہیں، اردو میں اسے تبصرہ کہتے ہیں. بس انہی جملوں پہ سید الانبیاء پہنچے، آؤ دیکھو علی نے حملہ کر دیا، فوراً جبریل نازل ہوئے، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہے تصویر تو دکھا، کمنٹری میں کروں گا. مولانا صدیق سردار کلندر تصویر تو دکھا. امام حسین کو بس پہلے سے شوق گزار سا امام حسین آپ کی تصویر کو دکھا، کمنٹری میں کروں گا. ہاں جبریل بتا میرے صحابیوں کو کیسے لڑنا میرا بھائی. میں سفید داڑھی کے احترام میں رک گیا، قبلہ بیٹھ جائے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں تاکہ ایک سے بھی برابر کی دعا لے سکے. امام حسین آپ کو رسالے دلا کے رکھے، جبریل بتا کیسے لڑنا میرا بھائی. یا رسول اللہ، خدا کی قسم پر بولتے نہ میرے اختیار میں، سدرۃ المنتہا کی بلندی سے چھان کے یہ فکرہ تیرے حوالے کرتا، پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا. اب جیسے تیرا مقدر اور میرا نصیب. رسول فرماتے کیسے لڑنا میرا بھائی علی. جبریل بتانا میرے صحابیوں کو. جبریل آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں. یہ علی نے تلوار کو بے نیام کر دیا، یہ علی نے رکابوں پہ زور دیا، یہ علی زین پہ کھڑے ہو گئے، یہ علی نے گھوڑا کافروں کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا. یا رسول اللہ کیا بتاؤں. کچھ عجیب انداز سے علی کا گھوڑا دوڑتا ہے، دائیں دوڑتا ہے تو زمین دائیں گھوم جاتی ہے. ضرورت ہے تو چپ کر کے دکھاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین کو بس میری مسلح بنا کے دکھایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یا رسول اللہ علی کا گھوڑا دائیں گھومتا ہے تو زمین دائیں گھوم جاتی ہے، بائیں دوڑتا ہے تو زمین بائیں گھوم جاتی ہے. یا رسول اللہ علی نے زمین کو لڈو کی طرح گھمایا ہوا ہے. اور یا رسول اللہ جانتے ہیں میں بڑی لمبی زندگی کا ہوں، میں نے بڑے بڑے جنگجوؤں کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے موسیٰ کو عمالقہ کے میدان میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے سکندر اعظم کی لڑائیاں دیکھی ہیں، میں نے ذوالقرنین کی حملے دیکھے ہیں. لیکن یا رسول اللہ آج آپ کا بھائی علی کچھ ایسے لڑ رہا ہے موت کو سانسیں چڑھ گئی ہیں. میں مطمئن ہوں اللہ زیادہ نہیں چاہیے دن نہیں آئی ہے. آپ نے ہاتھ یہی رکھنا، سینے میں زور بھر دو، جتنا پھیپھڑوں میں دم ہے، جتنا علی کو سلام کر سکتے ہو اتنی طاقت اکٹھی کر لو. جب جبریل نے کہا نا موت کو سانسیں چڑھی ہوئی ہیں، رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں جبریل علی ایسا کیسے نہ کرے، وہ بہت اے مائے عرض سے میں علی سے علی مجھ سے جس علی کی اتنی عزت تھی نا، شام غریبہ اسی کے بیٹے کا کفن کوئی نہیں تھا. بس بھائی کا انتظار تھا، وہ آگے دو کے دو جملے آغاز مجلس ہے. اپنے لیے پڑھنے آتا تو جا چکا، اگلے دو جملے ان عزاداروں کے لیے جو کوئی شام سے آئے یار کس قبول سے کون سی تصویر پڑھتے ہو. اتنا پیارا روحانیت کا منظر. اللہ نے نگریہ قبول فرمایا. جس علی کی اتنی عزت تھی نا، شام غریبہ بیٹے کا کفن کوئی نہیں تھا، بیٹی کی چادر کوئی نہیں تھی. بس تیری آنکھیں تیار ہونی ہے، سنوں میں ہاتھ آگے دو کے دو فکرے ممبر بھائی کے حوالے کو. مجھ سے بہت سینئر مسائل خان ہیں، جی بھائی آپ کو مسائل سنائیں گے.
میں صرف اپنی بات کو مکمل کروں. آل محمد کے گھر میں 2 جنازے ہائے ضرور کر دینا. آل محمد کے گھر میں 2 جنازے ایسے گزرے ہیں، وہ رسال نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے وارث موجود ہیں. ایک ہاتھ اور سینہ بھی تو خیرات سے خالی نہیں ہوتے. آپ سید ہے نا، سید نہیں ہوئے پھر کون ہوئے؟